بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے دی اکانومی آف پاکستان کی معیشت۔ اس کو ہم سمجھنے کی اس ویڈیو میں پوری کوشش کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہاں کوئی سیاسی پارٹی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے معاشی فلسفے کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ کو معیشت سمجھ آئے گی کہ ہر ملک میں ایک معاشی فلسفہ ہوتا ہے، اس کے بنیاد پہ معیشت کام کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا بحث رہتا ہے، مشغلہ رہتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی آئی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ایک دو لوگ ایسے آئے جنہوں نے کوشش کی کہ اس نظام کو درست کیا جائے، لیکن نظام نے ان کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے۔ آپ کو فرق پڑتا ہے سسٹم سے، نہ کہ کوئی شخص آ کے حکمرانی کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے پاس سسٹم ہی خراب ہے تو کوئی بھی آئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معیشت کو سمجھنے سے پہلے کسی بھی ملک کی معیشت ہو، ایسا نہیں ہے صرف پاکستان کی ہو، تو اس کے معاشی فلسفے کو سمجھنا لازمی ہے۔ دنیا میں 3 بڑے معاشی فلسفے ہیں، سب سے پہلے کیپٹلزم، پھر سوشلزم، پھر اسلام۔ میں ان کو اس طریقے سے درجہ بندی اس لیے کر رہا ہوں کہ کیپٹلزم، سوشلزم، پھر اسلام، کیونکہ یہ 2 جو پہلے نظام ہیں یہ رائج ہیں، اور جو اسلامی نظام ہے یہ میں نے سب سے لاسٹ میں اس لیے کہا کیونکہ یہ کہیں پہ بھی رائج نہیں ہے۔ ہاں، بعض جو ممالک ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ابھی افغانستان ہو گیا، پھر ایران ہو گیا، لیکن وہ کمپلیٹ فارم میں نہیں ہے، ان کے اپنے طریقہ کار کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اگر کمپلیٹ فارم میں ہو تو پھر اس کے نتائج بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ فارم میں نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے 5 سوالات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ پیدائش دولت کے مقاصد کیا ہیں، جو پروڈکشن بن رہی ہے ویلتھ کی ریاست میں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس سے ریاست کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو 5 سوال ہیں، ان کو 1 بائی 1 ان کے آنسر ڈھونڈیں گے ہم کیپٹلزم میں، سوشلزم میں اور اسلام میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر لاسٹ میں جا کے پاکستانی معیشت کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں گے، جس میں آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ملک کی بدحالی کس وجوہات پر ہے۔ اب آتے ہیں جو دوسرا سوال ہے، اس میں جو دوسرا سوال یہ ہے کہ پیداوار کے عوامل کیا ہیں، جن کو آپ انگلش میں فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ پھر جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے وہ کنٹرول کون کرتا ہے، ان کا مالک کون ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ پھر تیسرا جو سوال ہے، جو پروڈکشن آف ویلتھ ہوتی ہے یا پروڈکشن آف کمیونٹیز ہوتی ہے، جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، وہ معاشرے میں کس طبقے کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ بستے ہیں ان کی مختلف خواہشات ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور جو آپ کے پاس وسائل ہیں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کا بہترین استعمال کس طرح سے کریں گے کہ جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کی خواہشات اچھے طریقے سے پوری ہو۔ 5واں سوال آتا ہے جو سب سے اہم بھی ہے، وہ ہے ایکسچینج آف ویلتھ کا، کہ آپ تبادلہ دولت کیسے کریں گے، ہاؤ ٹو ایکسچینج ویلتھ۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے اس کو ہم سب سے پہلے معاشی فلسفے کیپٹلزم میں رکھ کر اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھا پیدائش دولت کے کیا مقاصد ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھے کہ کیپٹلزم میں جو سرمایہ داریت جو ہے، جس کو سرمایہ دارانہ نظام بھی کہا جاتا ہے، کیپٹلزم میں جو معاشرے کا مرکز ہوتا ہے وہ ہے کیپٹل۔ کیپٹل کا یہاں مطلب ہے پیسہ، نہ کہ وہ دارالحکومت والا کیپٹل نہیں ہے، یہ پیسہ ہے، سرمایہ ہے۔ اب کسی نظام میں معاشرے کا مرکز کیپٹل ہے تو لازمی بات ہے اس معاشرے میں جو معاشرتی اور اقتصادی تعلقات ہوں گے، جن کو آپ انگلش میں سوشو اکانومک ریلیشنز کہتے ہیں، وہ سرمایہ کے گرد گھومیں گی، اور اس نظام کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری ہو، انکریمنٹ ہو، اس میں کسی بھی حالت میں ڈیکریز نہ ہو، اور ایک خاص طبقے کے لیے انکریمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ غریب طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، کیونکہ یہاں پر مرکز ہی جب کیپٹل ہے تو غریب اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی سوال کو سوشلزم میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ سوشلزم میں جو ہے آپ کے پاس اس نظام میں معاشرے کا جو مرکز ہے وہ لیبر ہے، مزدور ہے۔ اب جب کہ معاشرے کا مرکز مزدور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوشو اکانومک ریلیشنز ہیں، سماجی اور اقتصادی تعلقات ہیں، وہ محنت کے گرد گھومتے ہیں۔ اس نظام کا جو مقصد ہے وہ لیبر کلاس کو ڈومینیشن قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے، کہ یعنی لیبر کلاس کو ڈومینیٹ کیا جائے۔ سوال کا جواب ہم جب اسلامی نظام میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو دیکھتے ہیں کہ اس معاشی فلسفے یا اسلامک اکانومک سسٹم میں معاشرے کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہے ہیومن بینگ یعنی انسان. آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کا مرکز جسٹس ہے، اس کا انصاف ہے. تمام سماجی اور اقتصادی جو ریلیشنز ہیں وہ انسان کی اس تعبیر کے گرد گھومتے ہیں جس کے تحت انسان کو نائب خدا اور مستحق خلافت بنایا گیا ہے، اور اس نظام کا مقصد انسان کی جسمانی اور روحانی فلاح کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اب پہلے سوال کا جواب ہم ان 3 نظاموں سے لے چکے ہیں. پہلے میں کیپٹل تھا، دوسرے میں لیبر اور تیسرے میں جسٹس. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کون سا بیسٹ رہے گا. دوسرا جو سوال ہے فیکٹر آف پروڈکشن، پیداوار کے جو عوامل ہیں وہ اگر ہم کیپٹلزم کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں تو کیپٹلزم میں فیکٹر آف پروڈکشن 4 ہیں. سب سے پہلے لینڈ، پھر لیبر، پھر کیپٹل اور انٹرپرینرشپ جس کو کاروباری فروغ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو زمین آ گیا، مزدور آ گیا اور آپ کے پاس سرمایہ اور ساتھ میں کاروباری فروغ. اب ان 4 فیکٹر میں سپیریئر کون سا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے ان میں سپیریئر کیپٹل کو رکھا گیا ہے جو سب سے سپیریئر ہے. اور اس نظام میں مینز آف پروڈکشن کی لامحدود ملکیت کا تصور ہے اور اس بنیادی اصول کے تحت پروڈکشن آف ویلتھ ہوتی ہے. اب جب دوسرے نمبر کا جو سوال تھا پیداوار کے عوامل یا فیکٹر آف پروڈکشن وہ ہم دیکھتے ہیں سوشلزم میں. تو سوشلزم میں فیکٹر آف پروڈکشن 2 ہیں، لیبر اینڈ کیپٹل، اور ان میں لیبر سپیریئر. اور اس میں جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ اجتماعی کنٹرول میں ہوتے ہیں اور کافی عرصے تک اس میں جو انفرادی ملکیت ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اب انفرادی ملکیت کی اجازت ہے اس نظام میں بھی. اب سوشلزم کا جو بنیادی منتر ہے کارل مارکس کے مطابق وہ یہ ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے اتنا کام لیا جائے گا جتنی اس کی قابلیت ہے، اہلیت ہے. ہر بندے کو اتنی ہی اجرت دی جائے گی جتنی اس کی ضرورت ہے. اب اسی سوال کو دیکھتے ہیں اسلامی معاشی فلسفے میں یا اسلامک اکانومک سسٹم کہیے یا اسلامی نظام کہیے. تو اسلام میں بھی سوشلزم کی طرح فیکٹر آف پروڈکشن 2 ہی ہیں، لیبر اینڈ کیپٹل. اس میں بھی سیم سوشلزم کی طرح لیبر سپیریئر ہے. مینز آف پروڈکشن بھی اجتماعی کنٹرول میں ہوتے ہیں. انفرادی ملکیت کی یہاں پر ایک حد تک اجازت ہے، تحدید ملکیت کی پروویژن بھی موجود ہے. ریاست چاہے تو ایک حد مقرر کر دیتی ہے، اس حد سے آگے آپ انفرادی ملکیت نہیں رکھ سکتے، نہیں بڑھا سکتے. اور ان بنیادی اصولوں پر پروڈکشن آف ویلتھ ہوتی ہے. اسلام میں بھی سوشلزم کی طرح انسان سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اجرت دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر انسان کی جو ضرورت کا تعین کرنا ہے اس میں سوشلزم اور اسلام میں فرق ہے. اب تیسرے کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے معاشرے میں کس طبقے کو مد نظر رکھ کر پروڈکشن آف ویلتھ کی جاتی ہے. تو کیپٹلزم میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پرچیزنگ پاور دیکھا جاتا ہے، ایگریگیٹ پرچیزنگ پاور، یعنی جس طبقے کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے، اس کا ایگریگیٹ زیادہ ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر پروڈکشن آف ویلتھ کی جائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی 3 حالتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سوال کا جواب ہم ان 3 حالتوں کو سامنے رکھ کر دیں گے اور ان 3 نظاموں کو بھی سامنے رکھیں گے کہ ہر نظام میں اس کا کیا طریقہ کار. حضرت شاہ ولی اللہ نے جو 3 حالتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے سب سے پہلے ہیں رفاعت عامہ، پھر اسی طرح متوسطہ ہیں جو کمفرٹ زون والے لوگ ہیں رفاعت متوسطہ، پھر اسی طرح رفاعت بالغہ ہیں جو لگژری لائف سٹائل رکھنے والے لوگ ہیں. اب کیپٹلزم میں دیکھا جائے تو جو 3 طبقے ہم نے بیان کیے ہیں ان میں کیپٹلزم یہ ڈھونڈے گا کہ کس طبقے کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے. تو لازمی بات ہے لگژری والوں کی زیادہ ہوگی، ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور ایگریگیٹ پرچیزنگ ان کی سب سے زیادہ ہوگا. پھر وہ کیا کرے گا کہ اسی طبقے کے ڈیمانڈ کے مطابق پروڈکشن آف کموڈٹیز کرے گا، یعنی اشیاء کی پیداوار شروع کر دی جائے گی. سب سے زیادہ ترجیح اس طبقے کو دی جائے گی اکارڈنگ ٹو کیپٹلزم. اب سوشلزم میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کمانڈ اکانومیز ہوتی ہیں، جو ریاست ہے وہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اس کو کیا پروڈیوس کرنا ہے اور کیا نہیں. اب اسلام میں اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی معاشی فلسفے میں. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا جو 3 طبقے ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے اکثریت کس لیول پر ہے، یعنی نیڈز کے لیول پر ہے، آیا کمفرٹ کے لیول پر ہے یا لگژری لائف سٹائل میں، یعنی ہم نے جو بیان کیا تھا عامہ، متوسطہ اور بالغہ. اگرچہ اکثریت نیڈز کی سطح پر ہے
تو وہ کیا کرے گا؟ اسلامی معاشی فلسفہ جو ہے وہ دو جو طبقے بچے ہیں، کمفرٹ والے اور لگژری لائف سٹائل والے، ان کی جو پروڈکشن ہوگی اس کو ڈسکریج کرے گا۔ یہاں پر سرمایہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ کیا خرید سکتا ہے، اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو جو غریب لوگ ہیں وہ تو اور غریب تر ہوتے جائیں گے۔ فار ایگزامپل پاکستان کی ایگزامپل لو، یہاں پہ جو پپی ہوتے ہیں، قسم کے جو کتے ہوتے ہیں، پیٹ جس کو بولا جاتا ہے، امیر لوگ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہاں اسلام آباد میں آگے پیچھے پورے سٹور بنے ہوئے، صرف ان کے خوراک باہر سے امپورٹڈ ہوتی ہے۔ وہاں پہ تو غریب آدمی اندر بھی نہیں جائے گا، کیوں؟ وہ تو یہ چیزیں رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کتے اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک جو غریب آدمی ہے اس کی خوراک سے بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایگریگیٹ پرچیسنگ پاور کیسے دیکھی جاتی ہے اور ان کے لیے کیسے چیزیں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ 1% ہیں، چاہے معاشرے کے 1% ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس، لیکن ان کی مانگیں ضرور پوری کی جائیں گی۔ لیٹ سپوز 5% ہے تو کیا ہوا؟ جو 95% جو لوگ بچتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کو دیکھا جائے گا کہ جو 5% جو لوگ ہیں ان کی پرچیزنگ پاور کو دیکھی جائے گی کہ یہ کتنے طاقتور ہیں پیسے کے لحاظ سے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اب اسلام کیا کرے گا کہ اگر نیڈز کی سطح پر لوگ زیادہ ہیں تو متوسطہ اور جو بالغ طبقہ ہے ان کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ ڈسکریج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کو کم کیا جائے گا، ان کو پکڑ کے اندر نہیں، مطلب پیداوار جو ہے جو ان کے لیے ہو رہی ہے، ان کو سامنے رکھ کے ہو رہی ہے، اس میں کمی لائی جائے گی۔ اور اکثریت اگر کمفرٹ میں ہے، متوسطہ میں ہے، درمیانہ میں ہے، عیش و آرام نہیں آسائش میں ہے، تو یہ عیش و آرام والوں کو ڈسکریج کرے گا، ان کی پیداوار کو ڈسکریج کرے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین چوتھے کوشچن پہ۔ چوتھا کوشچن ہمارے پاس تھا کہ خواہشات کو کیسے ڈیفائن کیا جائے اور وسائل کا بہترین استعمال، وہ کون سا بہترین استعمال ہوگا جس کے ذریعے سے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کی خواہشات کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے۔ تب اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے ریسورس وسائل اور ایک چیز ہے وانٹس یعنی خواہشات ہیں۔ تو یہ دونوں آپ اگر ایبسلیوٹ سمجھتے ہیں یا ان دونوں کو ریلیٹیو ٹرمز سمجھتے ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ فار ایگزامپل کیپٹلزم میں ہم اگر دیکھیں کہ اکنامکس کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے جس کے گرد ساری اکنامک گھوم رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے الفاظوں میں ریسورسز آر لمیٹڈ بٹ وانٹس آر انلمیٹڈ، وی ہیو ٹو میٹ انلمیٹڈ وانٹس ود لمیٹڈ ریسورسز، یعنی جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو محدود وسائل ہیں ان کے ذریعے سے لامحدود خواہشات کو پورا کیا جائے، جو کہ ایک ناممکن بات ہے۔ اب اگر معاشرے میں ایسا ہو جائے تو پھر ایک ریس لگتی ہے معاشرے میں، لوگوں کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ہر بندہ ایکومولیشن آف ویلتھ میں لگا رہتا ہے اور اندر سے انسیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ لازمی بات ہے، ایک معاشرہ جو اس بیس پہ چل رہا ہے، سرمایہ کی بیس پہ ہی چل رہا ہے، جس میں انصاف کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، تو ہر بندہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان سب چیزوں سے ایکومولیشن آف ویلتھ یا مونوپولائزیشن جس کو کہتے ہیں وہ وجود میں آتی ہے۔ اب اس سیریز کے نتیجے میں اس دوڑ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس لمیٹڈ وسائل تھے، جو محدود وسائل تھے، لمیٹڈ ریسورسز تھے آپ کے پاس، اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور معاشرے میں جب ان چیزوں پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے تو امیر اور غریب میں فرق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب امیر اور غریب میں فرق زیادہ ہو تو طبقاتی نظام وجود میں آتا ہے، طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چوتھا سوال ہے اس کا جواب ہم سوشلزم میں دیکھتے ہیں۔ سوشلزم میں جو کمانڈ اکانومی کی جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اکانومی کو کمانڈ میں رکھا جاتا ہے، ریاست کمانڈ میں رکھتی ہے، اس کے ذریعے سے خواہشات کو کچل دیا جاتا ہے، لیکن ان کا جو ایک بنیادی کریکٹر میٹرلسٹ کنسیپشن آف ہسٹری ہے، جس کی وجہ سے مادے کی جو اہمیت ہے، میٹر کی جو اہمیت ہے، وہ لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور سیم کیپٹلزم کی طرح یہاں بھی لوگ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کمانڈ اکانومی کی گرپ ہے وہ جہاں ذرا ڈھیلی پڑ جائے پھر کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب مادے کی بے پناہ محبت کی وجہ سے جو معاشرہ ہے اس میں ایک چیز جنم لیتی ہے کہ وہ احسار، احسان اور ایسی چیزوں کی جو خلق ہے، جو احساس ہے، اس سے عاری ہو جاتا ہے۔
اور سود کے مبنی نظام کی وجہ سے عوام خود اپنی ریاست کے ظلم و ستم کا شکار بن جاتی ہے۔ اب یہ جو چوتھا سوال تھا، خواہشات کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہم اسلامک اکانومک سسٹم میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے جو لمیٹڈ ریسورسز کا، اس سے نمٹنے کے لیے اسلام کا پورا ایک سسٹم ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے کہ جو خواہشات ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ کنٹرول رکھا جاتا ہے، یعنی شراب، سود، جوا اور تحریض پیدا کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ یعنی یہ ایسی خواہشات ہیں جو آپ کی ضروریات نہیں ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شراب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، جوے کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہو، ایسے بہت سے کام ہیں جو آپ ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ ان کے کرنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، نہ کرنے سے فائدہ ہے۔ تو ان چیزوں پر چیک اینڈ کنٹرول رکھتا ہے اسلام، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلامک جو گورنمنٹ ہوگی، جب آپ حرام ایک چیز قرار دیتی ہے، آپ اس کو پھر سے اس پہ پڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ پھر رمضان کے روزوں اور عبادات کے نظام سے انسان دوستی، احسان اور احسان کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ، صدقات، قربانی اور حج کا نظام، ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو مادے کی محبت ہے وہ مستحکم نہیں ہوتی۔ اب اگر کیپٹلزم میں دیکھیں تو خواہشات کو ابھارنے کے لیے بھی بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایڈورٹائزمنٹ، آپ آج کل ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ میں ایسی چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں جس سے آپ کے اندر آرٹیفیشل ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے، جو آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں، جو اس کے بارے میں آپ کی خواہش بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے زندگی میں، وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو آپ کے اندر اس چیز کو پانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جائے گا آرٹیفیشل ڈیمانڈ، جو آپ چاہتے ہی نہیں تھے لیکن پیدا کر دی گئی، آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی۔ پھر سٹیٹس سمبل کے نام پہ لوٹا جاتا ہے لوگوں کو۔ اس طرح کے تمام فضول خرچی اور اسراف کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اس پہ قدغن لگایا ہے۔ اب اس کو حرام قرار دینے کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ آپ اسراف سے بچ جاتے ہیں، آپ فضول خواہشات میں پڑ کے مادے کی محبت میں آپ دوڑ میں نہیں لگتے، پھر آپ کا جو معاشرہ ہے وہ صرف ایکومولیشن آف ویلتھ میں نہیں لگا رہتا۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سوشلزم کی طرح لوگوں کی وانٹس کو کچلنا نہیں ہوتا۔ ہاں سوشلزم کچلتا تو ہے، لیکن کیپٹلزم جو ہے وہ کچلتا بھی نہیں، روکتا بھی نہیں، بلکہ اس کو فروغ دیتا ہے۔ سوشلزم کی طرح وانٹس کو کچلنا نہیں ہوتا اسلام میں، بلکہ اسلام خواہشات کو پیدا ہونے سے ہی روکتا ہے۔ ایک چیز یہ سمجھے کہ خواہش ایک الگ چیز ہے اور ضرورت ایک الگ چیز ہے۔ ضرورت کو تو آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ اب سب سے آخری جو سوال ہے ہمارے پاس، ہاؤ ٹو ایکسچینج ویلتھ، دولت کا تبادلہ کیسے کیا جائے۔ ایڈم سمتھ کی تھیوری آف ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج اور ریکارڈو کی تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، ان دونوں تھیوریز کو آپ جب پڑھیں گے، ایکسچینج آف ویلتھ کی اہمیت کو آپ سمجھ جائیں گے۔ موجودہ دنیا میں بریٹن ووڈ سسٹم رائج ہے، جس کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد 1944 میں عمل میں لایا گیا، اور ایکسچینج آف ویلتھ کے لیے 3 بڑے ادارے، ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن عمل میں لائے گئے۔ ان تینوں کا جو استحصالی کردار ہے، جو ظالمانہ کردار ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن ہم اس میں ابھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم اب مختصراً بات کریں گے مانیٹری ایکسچینج سسٹم پر۔ جولائی 2006 میں شائع ہونے والا ویسل بلور کا ایک مضمون کا عنوان تھا "دی فیڈرل ریزرو فراڈ آف دی سینچری"، یعنی کہ امریکہ کا جو ڈالر جاری کرنے والا امریکی سینٹرل بینک ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ 1944 میں بریٹن ووڈ سسٹم کے قیام کے دوران امریکہ نے ضمانت فراہم کی تھی کہ اگر دنیا کی کرنسیوں کو US ڈالر کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو امریکی ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی، یعنی امریکہ اس کو چینج نہیں کرے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن 1971 میں نیکسن شاک کے نتیجے میں امریکہ کا جو ڈالر کا ویلیو کانسٹنٹ رکھنے کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا، اور یک طرفہ طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ کنورٹیبلٹی آف US ڈالر ٹو گولڈ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، یعنی یہ اب کنورٹ نہیں ہو سکتا، اور ڈالر کی حیثیت جو ہے ایک فیٹ منی کی رہ گئی، اور اس کے پیچھے حکومت کی ضمانت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ بریٹن ووڈ سسٹم اور آرگنائزڈ کیپٹلزم کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ صرف امریکہ کی جو زبانی یقین دہانیاں تھی اس پر ٹکا ہوا ہے۔ ایکسچینج آف ویلتھ کو ہم دیکھتے ہیں سوشلزم میں، جو مارکسسٹ فلاسفرز ہیں، کارل مارکس وغیرہ،
انہوں نے تبادلہ دولت کا جو موجودہ نظام ہے اس پر بے حد تنقید کی ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹیو کوئی متبادل وہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی نظام پہ تنقید کرتے ہو تو آپ کے پاس اس کا متبادل نظام بھی تو ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ ہٹ جائے وہ نظام کو آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں چلے گا، ہٹانا چاہیے، تو آپ کے پاس اس کی جگہ ایک نظام ہونا چاہیے معیشت کو چلانے کے لیے۔ تو یہ جو فلاسفر تھے کارل مارکس وغیرہ، تو انہوں نے تنقید کی ہے لیکن اس کا الٹرنیٹیو پیش نہیں کیا۔ لیکن کارل مارکس کی جو مارکس تھیوری آف منی ہے، جو سوشلزم کے تبادلہ دولت کے نظام کے مطابق کسی حد تک رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس تھیوری کے مطابق جو کموڈیٹی ہے، جو اشیاء ہے، اس کی قیمت کا تعین اس بات سے لگایا جائے گا کہ اس کو بنانے میں ورکنگ آورس کتنے لگے، اس پہ کتنی محنت لگی، کتنا ٹائم لگا ہے، اور اسی حساب سے اس کی قیمت متعین کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک چیز پہ 2 گھنٹے لگے ہیں، اس کے 200 روپے قیمت ہے فار ایگزامپل، تو ایک چیز پہ 4 گھنٹے لگے ہیں تو اس کی 400 ہوگی، اسی طرح۔ تو یہ جو مارکس تھیوری آف منی ہے یہ فیل ہو جاتی ہے۔ کس طرح فیل ہو جاتی ہے؟ اگر آپ اس تھیوری کو اپلائی کریں گے تو لوہے کی جگہ آپ کو جتنی گندم ملے گی وہ سونے کی جگہ بھی اتنی ہی گندم ملے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ لوہا اور سونے کی قیمت میں آسمان زمین کا فرق ہے، تو محنت ان دونوں پہ ایک جیسی لگتی ہے۔ لوہے کو بھی نکال کے بنانے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا سونے کو پگھلا کے بنانے میں لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورکنگ آورس کو اگر دیکھا جائے، آپ کو لوہے کی عوض جتنی گندم ملے گی اتنی گولڈ کی عوض بھی ملے گی، سونے کی عوض بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ تھیوری اس حالت میں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اسی سوال کا جواب اسلامک اکونومک سسٹم میں دیکھتے ہیں، اسلامی معاشی فلسفے میں۔ اسلام کی ایسی کوئی پابندی یا قدغن نہیں ہے کہ آپ کون سی کرنسی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایکسچینج آف ویلتھ کرنے کے لیے آپ کون سی کرنسی استعمال کرتے ہیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں، چاہے وہ کرنسی گولڈ ہو یا پیپر کی فارم میں ہو، لیکن اس پہ 3 شرائط لاگو ہوتے ہیں۔ زر کی 3 خصوصیات ہونا لازم ہے۔ جو سب سے پہلی خصوصیت اس کے ذریعے سے ایکسچینج کیا جا سکے، اور جو دوسری خصوصیت ہے کہ وہ قیمتوں کا پیمانہ ہو، اس کو معیار سمجھ کے قیمتیں طے کی جائیں، اور تیسرا جو ہے دولت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہو۔ مشہور محدث امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، زر ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے اموال کی قیمتوں کا پتہ لگتا ہے، پہچان ہوتی ہے، لہٰذا یہ متعین اور کنٹرول میں ہو، یعنی یہ چینج نہ ہوتا ہو، اس میں اتار چڑھاؤ نہ آئے، کیونکہ اگر سامان تجارت کی طرح اس میں بھی اتار چڑھاؤ آنے لگے گا، پھر ہمارے پاس اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے کوئی ثمن زر نہیں رہے گا، بلکہ سب سامان ہی ہو جائے گا۔ یعنی سامان کی قیمتوں میں تو ظاہر سی بات ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھو کہ کرنسی میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کی کوئی کانسٹنٹ ویلیو ہی نہیں، تو وہ بھی ایک سامان ہے، اس کو معیار مان کے آپ سامان کی قیمت کو کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں جو امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ بات بجا ہے کہ آپ اس کو متعین اور کنٹرول رکھیں گے، اس میں اتار چڑھاؤ نہ آئے، اگر آ گیا تو یہ سامان بن جائے گا، پھر آپ کو قیمت متعین کرنے کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ آگے فرماتے ہیں کہ اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے لوگ ثمن کے محتاج ہیں، یعنی زر کے محتاج ہیں، اور یہ ایسے نرخ کے ذریعے ممکن ہے جس سے قیمت کی معرفت حاصل ہو، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اشیاء کی قیمت لگانے کے لیے جو اشیاء کے پاس ہے ان کے پاس ایک زر ہو اور وہ ایک ہی حالت میں ہو، کا معیار کوئی دوسری چیز نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ خود کموڈیٹی بن جائے گا، یعنی یہ سامان بن جائے گا جس کی قیمت بڑھتی ہو اور کم ہوتی ہو، اور اسی وجہ سے معاشرے میں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 نظام تھے، اور ان 3 نظاموں میں ہم نے ان 5 سوالوں کے جواب ڈھونڈے اور آپ ناظرین کے سامنے رکھ دیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف، اب واپس آتے ہیں۔ پاکستان میں جو معاشی فلسفہ ہے وہ کیپٹلزم کا ہے، اسلام کا تو ہے ہی نہیں، یا سوشلزم کا بھی نہیں ہے، یہاں تو کیپٹلزم کا نظام ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ امریکہ میں بھی کیپٹلزم ہے اور پاکستان میں بھی ہے، تو امریکہ تو ترقی کر رہا ہے، سپر پاور ہے، یہاں کیوں نہیں ترقی ہو رہی؟ تو وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ $US جو ہے وہ امریکہ کا ہے، وہ پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان کا روپیہ ہے جو کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جو ہمارے پاس قوانین ہیں وہ کوئی 1928 کے ہیں، 1835 کے ہیں، جو برطانوی جو راج تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ جو ہمیں دے کے گئی تھی کہ اس پہ گزارا چلاؤ، ہم اسی طرح اس کے دیدار کرتے رہتے ہیں، اس میں نہ کوئی چینج لا سکتے ہیں نہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔
اب اس بات کو جو سیاسی پارٹیاں آتی ہیں کہ وہ معیشت کو ٹھیک کریں گی، تو یہ ایک وہم ہے، گمان ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک معاشی فلسفہ ٹھیک نہیں ہوگا تو معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں سود چل رہا ہے بینکوں میں، آپ کو پتہ ہے سودی نظام ہے، سارا ربا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے جس بیس پہ جو پاکستان کو بنایا تھا، جس اساس پہ بنایا تھا، اس کے مطابق تو یہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ چیز کہ ایک آئے گا تو اس کو ٹھیک، ہاں کوئی وزیر اعظم آتا ہے، کوئی وہ بنا دیا، کسی ایک شہر میں لنگر خانہ کھول دیا، چلو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں ہے کہ پورے ملک کی غربت ٹھیک ہو جائے، وہ جو غریب ہیں، پسے ہوئے ہیں، وہ اوپر آ جائیں۔ وہ تو تب آئیں گے جب آپ کے پاس جو ایلیٹ کلاس ہے، جو سرمایہ دار ہیں، آپ ان کی پیداوار کو ڈسکریج کریں گے اور ایسا نظام لائیں گے جو ان دونوں کو برابر انصاف فراہم کرتی ہو، جس میں معاشرے کا مرکز انسان ہو، نہ کہ کیپٹل ہو۔ مجھے امید ہے کہ ان 3 نظاموں کو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے 5 سوالوں کے ذریعے۔ تو اب آپ کسی بھی ملک کے معاشی فلسفے کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ملک کے معیشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔